بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ معزز علماء کرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز ذمہ داران قوم و ملت اور پردہ نشین خواتین، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر چپے میں ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ بے شمار داخلی اور خارجی مسائل کے سامنے جوجھ رہی ہے۔ اور ان مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بیدار مغزی اور ساتھ ہی ساتھ حکمت عملی اور اپنی اجتماعیت اور اپنی صف میں وحدت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مدارس اسلامیہ جو اس ملک میں مسلمانوں کی تعلیم کے ذمہ دار ہیں، ان مدارس اسلامیہ کا اگر پس منظر ہم جانیں، اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں اس لیے کہ ہم میں سے اکثریت کا تعلق انہی مدارس سے ہے، تو یہ 1857 کے بعد وجود میں آئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 1857 سے پہلے مدارس نہیں تھے، 1857 سے پہلے بھی مدارس تھے، مگر 1857 سے پہلے تک اس ملک پر ہماری حکمرانی تھی، لہذا نظام تعلیم پر ہمارے حکمرانوں کو براہ راست ان کو اثر و رسوخ تھا، اور علماء کی نگرانی میں اس ملک کا پورا نظام تعلیم جاری و ساری تھا۔ انگریز جب اس ملک میں آئے تو انگریزوں نے اس ملک میں آنے کے بعد 1857 سے پہلے ہی اپنی تعلیم کو اس ملک میں نافذ کرنے کا آغاز کر دیا تھا۔ جو لوگ ہندوستان میں تعلیم کی تاریخ سے واقف ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 18ویں صدی کے اواخر میں انگریزوں نے اپنے اسکول کا قیام بنگال سے شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد 19ویں صدی کے اوائل میں انگریزوں نے اپنی یونیورسٹیاں بھی بنانا شروع کر دی تھی، اور ملک کے مختلف خطوں میں اپنی یونیورسٹیاں انہوں نے کھڑی کر دی، مگر وہ بہت کھل کر کام نہیں کر سکتے تھے۔ ان میں ایک جماعت ایسی تھی جس کا یہ ماننا تھا کہ ہندوستانیوں کو انہی کی زبان میں تعلیم دی جائے، اردو زبان ہی میں تعلیم دی جائے جو بھی پڑھانا ہو، جبکہ ان کا دوسرا طبقہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ نہیں، ہندوستانیوں کو انگریزی میں تعلیم دی جائے۔ اور آخر کار انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اگر ہم ہندوستانیوں کی فکر پر، ہندوستانیوں کی معاشرت پر، ہندوستانیوں کے عقیدے پر
اثر و رسوخ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں انہیں اپنی زبان سکھانی ہوگی، اور پھر اس کے بعد سیکولر ایجوکیشن کے نام پر انہیں اس طریقے سے ان کے دین سے دور کرنا ہوگا کہ انہیں خود اس کا احساس نہ ہو کہ ہم اپنے دین سے دور ہو چکے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، تو انہوں نے ایسا پروگرام بنایا کہ ایجوکیشن کو سیکولر کا ٹائٹل دیا، جبکہ شیخ عبد الرحمن حبنکہ المیدانی اپنی ایک کتاب غزو فی الصمیم کے مقدمے میں بڑی اچھی بات آپ نے یورپ اور امریکہ کے ماہرین تعلیم کے حوالے سے نقل کی ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی سسٹم آف ایجوکیشن، کوئی بھی نظام تعلیم یہ سیکولر ہو ہی نہیں سکتا۔ سوال پیدا ہو، ساری دنیا سیکولر تعلیم کہہ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نظام تعلیم سیکولر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکولر کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کیوں سیکولر نہیں ہو سکتا ہے، اسے سمجھنا پڑے گا۔ تو کہا کہ سیکولر کا مطلب ایسا نظام تعلیم، ایسا کیریکولم، ایسا نصاب تعلیم جس میں کسی نظریے کو نہ پڑھایا جائے اور بغیر کسی نظریے کے سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، قانون اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو بغیر کسی نظریے کے پڑھایا جائے، اور کہا یہ ممکن ہی نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ اس لیے کہ ہر نظریہ تعلیم اپنی پشت پر کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے۔ ہر نظام تعلیم وہ کسی نظریے اور عقیدے سے عاری نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ایسا ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں کوئی نظریہ نہیں پڑھایا جاتا تو یہ کذب بیانی۔ تو نظام تعلیم، اس کے پیچھے دو عقیدے ہمیشہ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دنیا جہاں اور کائنات کے بارے میں نظریہ، جس کو ورلڈ ویو کہا جاتا ہے انگریزی میں، اور دوسرا ہوتا ہے انسان کے بارے میں نظریہ کہ یہ دنیا کیا ہے، کسی نے بنائی یا نہیں، اور کیسے چل رہی ہے۔ ان سب چیزوں کا کسی بھی نظام تعلیم کے ساتھ ایسا ہی رشتہ ہے جیسا کہ چولی دامن کا ساتھ۔ اسی طرح سے انسان کون ہے، کیا ہے، کیوں آیا، کہاں جائے گا، کیا کرنا ہے، یہ بھی ہر نظریہ تعلیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جس کو یہ سیکولر کہتے ہیں اس میں وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا نہیں، تو کوئی بنانے والا نہیں، چلانے والا نہیں، یہ بھی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اس کو آپ سیکولر نہیں کہہ سکتے، اس کو سیکولر کہا جا سکتا نہیں۔ جو اسے سیکولر مانتے ہیں وہ بے وقوف ہیں، اور جو حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ اولو الالباب ہیں۔ لہذا یہ ایک بات کا کلیئر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے مدارس اسی سسٹم کا مقابلہ کرنے کے لیے اس ملک میں قائم کیے گئے۔ جب تک کہ ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گے وہاں تک کہ ہماری بات مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس پورے سسٹم آف ایجوکیشن میں بنیادی طور پر یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے،
اس دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، انسان بندر سے ترقی کر کر انسان بن گیا ہے، اور انسان کے آباء و اجداد میں بندر سے لے کر مینڈک سے لے کر ہر قسم کی رذیل مخلوق کو اس کے آباء و اجداد میں شامل کیا گیا۔ کہا وہ پانی میں تھا، پانی میں سے جرثومہ بنا، جرثومے سے مینڈک بنا، اور پھر مینڈک سے لے کر بندر تک پتہ نہیں کیا کیا آ جاتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اسلام کا کائنات کے سلسلے میں اور انسان کے سلسلے میں بالکل واضح اور صاف عقیدہ ہے۔ کائنات کو خالق مالک نے بنایا، اور انسان کو بھی اللہ نے تخلیق خصوصی سے بنایا، اسپیشل کریشن جس کو کہا جاتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں ہم، اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ 1857 کے بعد ہمارے ان مدارس کا قیام کیوں عمل میں آیا، اور اس وقت دنیا کی ساری طاقتیں کس وجہ سے ہمارے ان مدارس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے، اور ہمیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے 15 منٹ میں ممکن نہیں، اشارات ہی دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو 1857 یہ اس ملک کے مسلمانوں کے لیے موت و حیات کا مسئلہ تھا۔ 1857 کے بعد دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتر آیا، اور اس کے مقابلے میں اگرچہ ہندوستانی تھے، مگر چونکہ اس کے مقابلے میں سب سے مضبوط اگر کوئی تھا تو وہ مسلمان تھا، لہذا اس بنا پر اس کی پوری کوشش رہی کہ مسلمانوں کو اس ملک سے ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنا نظام تعلیم لائے، اور اس کے بعد اس نظام تعلیم کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر نافذ کرنے کی کوشش کی۔ دوسرے مرحلے میں انہوں نے 1857 کے بعد، چونکہ علماء 1857 کی جنگ آزادی میں پیش تھے، لہذا علماء جن اداروں سے تعلق رکھتے تھے ان تمام کے تمام اداروں کو ختم کیا۔ دہلی میں ہزاروں سینکڑوں نہیں، ہزار سے زیادہ تعداد میں مدارس تھے، اور ہر جگہ پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے بڑا ظلم کیا کہ صرف تاج محل بنایا، اور انہوں نے صرف لال قلعہ بنایا اور ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، یہ ایک غلط پروپیگنڈا ہے۔ وہ تو اچھا ہوا انہوں نے وہ بھی بنا کر گئے، اگر وہ نہیں بنایا ہوتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے 700 سال حکومت ہی نہیں کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا ہوا وہ بھی بنا کر گئے۔ وہ تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، نہیں، اس ملک کا نظام تعلیم، اس ملک کا نظام اقتصاد مسلمانوں کے دور عروج میں ہندوستان میں دنیا میں سب سے ممتاز تھا، تعلیمی اعتبار سے بھی، اقتصادی اعتبار سے بھی۔ آج بھی اس ملک کی جی ڈی پی صرف 7 ہے، جبکہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس ملک کی جی ڈی پی 27 تھی، 27، جو دنیا میں آج کسی ملک کی نہیں۔ انگریز یہاں کیوں آیا تھا؟ اگر اس ملک میں کچھ نہیں ہوتا تو کیوں آتا انگریز؟ اس ملک میں سب کچھ تھا، اسی کو لوٹنے کے لیے آیا، اور آج ان کا ڈالر اور ان کا پاؤنڈ اور یہ جو مضبوط ہے وہ سب ہمارے ہی چرائے ہوئے پیسوں کے پیچھے ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمیں ہر قسم کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب اس کے بعد مسلمانوں کے لیے مسئلہ تھا کہ 1857 کے بعد کیا کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے علماء کو یہ بات سجائی کہ ٹھیک ہے، اب تک کے جو تعلیم تھی اس تعلیم میں کوئی تفریق نہیں تھی۔ اس ایک بات کو بھی اچھی طرح سمجھتے چلے کہ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہر قسم کی پستی کا ذمہ دار علماء کو ٹھہرایا جاتا ہے، خاص طور پر ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ، کچھ بھی ہوا علماء ذمہ دار ہے۔
اس ملک میں دینی اور دنیاوی تعلیم میں تفریق کا ذمہ دار بھی علماء نہیں ہیں۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ علماء ذمہ دار نہیں ہیں اس کا۔ کیوں ذمہ دار نہیں؟ میں پورے دلائل کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ جب انگریزوں نے سیکولر تعلیم کو نافذ کر کر اسلامی تشخص کو کرید کر نکالنے کی کوشش کی، تو اسی اسلامی تشخص کو باقی رکھنے کے لیے علماء نے مدارس کو قائم کیا۔ اگر علماء اس وقت مدارس کو قائم نہ کرتے اور صرف دینی تعلیم پر توجہ نہ دیتے تو میں اور آپ اس تشخص کے ساتھ اس ہال میں کبھی بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ فجزاهم الله عنا وعن امتی محمد خیر الجزا واحسن الجزا فی الدارین۔ اللہ ہمارے ان علماء کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے دنیا کو دیکھا ہے، دنیا کے 40 سے قریب ملکوں کی زیارت کی ہے، ایسے ملکوں کی زیارت کی جہاں 100% مسلمان ہیں مگر آپ کو اسلام کہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہاں ہم 15-20% ہو کر بھی اسلامی تشخص کے ساتھ یہ جو زندہ ہے، یہ ہمارے ان علماء کی قربانیاں اور یہ مدارس کی دین ہے۔ اس کے بعد دوسری ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ اگر صرف دینی تعلیم کے لیے مدارس کو قائم نہ کیا جاتا تو ہمارا تشخص اور ہمارا وجود اس ملک میں خطرے میں تھا۔ لارڈ میکالے کہتا تھا 1835 کے اندر میں اس نے کہا کہ میں ایسا نظام تعلیم لاؤں گا کہ 50 سال کے بعد یہاں پر ایک بھی مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ اس کے الفاظ آج بھی ریکارڈ میں موجود ہے، گوگل پر بھی سرچ کر کر اس کے الفاظ آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اسی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے مدارس وجود میں آئے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف ہندوستان میں نہیں، بر صغیر کا ان مدارس کا پڑھا ہوا دنیا کے جس چپے میں گیا، اس چپے میں اس نے اسلامی تشخص کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کی ہے۔ چاہے وہ افریقہ کا ملک ہو، غریب سے غریب ملک کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کا امیر ترین ملک امریکہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ برطانیہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا دنیا کے بالکل آخری کنارے میں فجی، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کیوں نہ ہو، ہر جگہ پر اسلام کے صحیح تشخص کا اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو وہ ہمارے انہی مدارس نے کیا ہے، افراط اور تفریط سے بچ کر۔ دشمن تو پہلے سے ہی ہمارے مدارس کے پیچھے پڑا تھا، جبکہ دشمن کو معلوم ہے، چاہے کل کا دشمن ہو، چاہے آج کا دشمن ہو، چاہے مستقبل کا دشمن ہو، سب کو معلوم ہے کہ یہی مدارس اصل ہے اسلام کے بقا کے محافظ۔ لہذا کبھی اس پر دہشت گردی کا لیبل لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آج تک کبھی بھی مدرسے سے کسی قسم کی دہشت گردی کو وہ نہ ثابت کر سکے ہیں اور قیامت تک ثابت کر بھی نہیں سکیں گے انشاءاللہ۔ وہ کبھی یہ کہتے ہیں یہ قدامت پسند ہے، یہ روایت پرست ہے، یہ رجعت پسند ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ رجعت پسندی نہیں، جتنی لچک ہمارے مدارس نے اپنے نظام تعلیم میں رکھی ہے اور کسی نے نہیں رکھی۔ ہمارے نظام تعلیم، ہمارے مدارس نے ملت اسلامیہ کو جس وقت جن چیزوں کی ضرورت پڑی اسے نظام اور نصاب کا حصہ بنایا، اور الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں مفتی اشفاق صاحب، آپ قانون کے بارے میں ابھی سن رہے تھے، یہ مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، ایک ایک قانون آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، ہمارے جامعہ سے ہی پڑھے ہوئے مفتی صاحب۔ تو ایسے بھی بہت سارے آپ کو ملے، تو علماء الحمدللہ ہر میدان میں کام کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اس بات کو سمجھیں، مدارس والے، کہ ہم احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں اور کسی قسم کے پروپیگنڈے سے گھبرائے نہیں۔ یہ حکومت جن ایجنسیوں کو ہمارے پاس بھیجتی ہے، جن اداروں کو بھیجتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تم کہاں سے ایفیلیشن ہو تمہارا، تم کہاں سے تم کو مانیتا ہے، ان کو ایسا کہو کہ ملک کے 301 دفعہ میں ہر اقلیت کو اپنی زبان اور اپنی مذہب کی تعلیم کا پورا حق ہے، اس کو کہیں سے کوئی ایفیلیشن کی ضرورت نہیں ہے،
اور اس 301 کی دفعہ کو ہم خوب اچھی طرح پڑھیں اور پڑھنے کے بعد کسی وکیل اچھے ماہر سے اسے سمجھے. ڈرنے کی ضرورت نہیں. وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ڈرنا کیا، مرنا تو ہے ایک دن، لیکن اپنے تشخص کے ساتھ، ہمت اور جرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اپنی ملت کو اپنے ساتھ لے کر چلنا اور اپنے تشخص کے لیے ہر قسم کی قربانیوں کے لیے تیار رہنا، یہ میری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. لہذا اس بنا پر ہم قانون کو جانیں کہ ہمارا ملک کا قانون ہمیں کیا کہتا ہے، دفعہ 27 کیا کہتی ہے، دفعہ 28 کیا کہتی ہے، دفعہ 29 کیا کہتی ہے. یہ بات الگ ہے کہ 40 کے بعد ایسی دفعہ لا کر رکھ دی جاتی ہے کہ وہیں پر تضاد شروع ہو جاتا ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ بھائی آزادی ہے سب کو، مذہب کی آزادی ہے، تشخص کی آزادی ہے، تعلیم کی آزادی ہے، اپنے کلچر کی آزادی ہے، اپنی تہذیب کی آزادی ہے، اور پھر 40 کے بعد دفعہ لا کر رکھتے ہیں کہ حکومت کو یہ کوشش کرنی چاہے کہ سب ایک جیسا ہو جائے. تو یہ قدرت اللہ کے خلاف ہے. تو وہیں پر تضاد ہے. اسی لیے اس ملک کا جب دستور بنا تو ہمارے بعض علماء نے اس پر تحفظات رکھے، کہا کہ نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تضاد کے حامل ہیں، اسے ہٹایا جانا چاہیے. نہیں ہٹایا گیا تو انہوں نے اپنے تحفظ کے ساتھ اس کے اوپر دستخط کیے. ہمیں اپنی تاریخ سے اچھی طرح سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دینی تعلیم کو مکمل دیتے ہوئے عصری ضرورت کے مطابق اپنے طلباء کو کچھ عصری چیزوں کے سے واقف کریں کہ ہمارا طالب علم کسی میدان میں اجنبی نہ ہو. کسی تحقیق کے موقع پر ہمارے لیے اس کے لیے کوئی اصطلاحات نہیں نہ ہو. اس چیز کو سمجھنے کے لیے الحمدللہ انگریزی پڑھا رہے ہیں تو ہمارے کچھ علماء ایسے ہونے چاہیے جو بہترین انگریزی میں ڈیبیٹ کر سکے، جو بہترین انگریزی میں جواب دے سکے، تقریر کر سکے. صرف انگریزی میں نہیں، جس خطے اور جس صوبے اور جس علاقے میں آپ کا ادارہ ہے اس علاقے کی زبان کے ماہرین کا بھی پیدا کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ اس علاقے میں کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو تو قلم اور زبان دونوں سے ہم اپنا دفاع کر سکیں. تو اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں حکیم امت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں نفرت کا ماحول ہو وہاں پر مسلمانوں کو دو چیزیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ نفرت کے ماحول کو کم کرنے کے لیے اسلام کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے. ہم بیان ہی نہیں کرتے ہیں. دوسرا، خود ہم اپنے اخلاق ایسے اختیار کریں کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر وہ متاثر ہو جائے. ہمارے پاس دونوں چیز نہیں ہے. اور میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مدارس کو قانونی اعتبار سے مضبوط ہونا بھی ضروری ہے. ہمارے مدارس اگر چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت چلتے ہیں تو اس کے کاغذات ہونے چاہیے. ہمارے پاس اکاؤنٹ ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر سال اس کا آڈٹ ہوتا ہے، اس آڈٹ کا نظام ہونا چاہیے. اور جو اکاؤنٹنٹ منظور شدہ حکومت سے ہوتا ہے ایسے اکاؤنٹنٹ سے ہمیں اپنی رپورٹ کو آڈٹ کرانا چاہیے. اگر ہم تعمیر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس زمین کے کاغذات 7/12 ہونا چاہیے. ہمارے پاس اسی کے ساتھ ساتھ جو کمیٹی ہوتی ہے اس کے امینڈمنٹ ایک کاپی ہونی چاہیے. ہمارے پاس ATG ہونا چاہیے. ہمارے پاس 12A ہونا چاہیے. ہمارے پاس اگر بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو اس کی تعمیرات. تو قانونی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو ایسا مضبوط کریں کہ انہیں کوئی موقع ہی نہ ملے. لہذا ہم اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے بھی اس قسم کے حالات سے مقابلے کے لیے تیار رکھیں. قانونی اعتبار سے بھی اس لیے کہ حق کے اوپر اگر ہم ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم کوئی جنت میں نہیں ہے کہ یہاں پر سب ہماری مرضی کا ہوگا. حالات تو آنے ہیں، اور صحیح معنی میں آدمی کی آزمائش اسی وقت ہوتی ہے جب حالات آتے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا لا تکرہوا الفتن فإنها تبیر المنافقین. کہا فتنوں سے ڈرو مت، اس لیے کہ فتنوں کے آنے سے منافقین ظاہر ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے بھی عجیب ہوا کرتے تھے. لہذا اس بنا پر اپنے ایمان کو مستحکم کرنا، اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرنا،
ابھی ہی میں وہبہ زحیلی صاحب کا ایک مقولہ پڑھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے میں نے علم سیکھا ازہر سے اور میں نے عمل اور تقوی سیکھا ملک شام جا کر وہاں کے علماء سے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اخیر میں لکھا کہ سر النجاح فی الحیاتی هو التعلق مع اللہ، کہ زندگی میں نجات کا اگر کوئی راز معلوم کرنا چاہتے ہو تو وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا مضبوط ہونا. لہذا ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں. الحمدللہ اسلام کے پاس عقلی ہر قسم کے سوال کے جواب موجود ہیں، ہمارے متکلمین نے دے دیے. اس وقت دنیا میں اگر وہ بات ہوتی ہے عقلیت کی تو اتنے صحیح اصول ہمارے متکلمین نے بیان کیے ہیں کہ اس کے بعد مزید کسی اصول کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے ہمارے فقہاء نے اصول فقہ مدون کر کر ہر قسم کے انسان کے بدن سے پیش آنے والے جوارح کے تمام مسائل کا حل ہمارے سامنے رکھا ہے. اس کی روشنی میں ہمیں کس طریقے سے اپنے مسائل کو حل کرنا اصول ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے متصوفین نے بھی تزکیہ نفس اور روحانیت جس کا دنیا میں ڈھنڈورا پیتا جا رہا ہے آج، اس کے بھی صحیح اصول بیان کر دیے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے ہم مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو بزرگوں سے وابستہ کریں، اپنے اکابرین کے ساتھ وابستہ رہیں اور اخلاص و للہیت کے ساتھ کام کریں. جہاں اخلاص ہوگا اور منہج صحیح ہوگا وہاں اللہ کی مدد ضرور آئے گی. لہذا نہج بھی صحیح ہونا چاہیے اور ابتغاء مرضات اللہ کے لیے کام ہونا چاہیے. نام و نمود کے لیے، عہدے اور منصب کے لیے ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کی مدد نہیں آتی ہے. لہذا اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ حسد کی بیماری علماء میں ہوتی ہے اور سب سے زیادہ کبر یہ ملوک میں ہوا کرتا ہے. اور امام ماوردی نے لکھا ہے کہ حسد اور کبر یہ دونوں علماء میں بھی پایا جاتا ہے اور بادشاہوں میں بھی پایا جاتا ہے. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں علماء اور ایک لوگوں کے جسموں پر حکمرانی کرتے ہیں، لہذا وہ ایک دوسرے سے کھینچا تانی میں رہتے ہیں. تو ہمیں ایسی کھینچا تانی ایسے ماحول میں تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے. آخر میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کہہ کر جو ہم سب کے لیے علماء کے لیے بہت ضروری ہے بات کو ختم کرتا ہوں. سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی. کچھ دنوں کے بعد جب ملاقات ہوئی تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ نے بیعت کی اور تصوف کے سلسلے سے آپ جڑے تو آپ کو کچھ فرق محسوس ہوا اپنی طبیعت اور اپنی زندگی میں؟ تو حضرت نے بڑی عجیب بات کہی. کہا ویسے تو ایسا کوئی فرق مجھے نہیں لگا، البتہ میرے اندر 3 چیزیں آئی جو مجھے محسوس ہو رہی. تو حاجی صاحب نے پوچھا کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ آپ نے کہا ایک تو یہ کہ شریعت طبیعت بن گئی. کیا کہا؟ شریعت طبیعت بن گئی کہ جیسے کھانا کھائے بغیر اور پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے ہی میں نماز، روزہ اور اسلام کی عبادت اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہوں. کہا شریعت طبیعت بن گئی. تو حاجی صاحب نے کہا اچھا دوسری چیز؟ کہا بڑی قیمتی چیز بتائی آپ نے. کہا دوسری چیز کیا آپ نے محسوس کی؟ کہا المادح والذم سوا. کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میری تعریف کرے یا کوئی میری مذمت بیان کرے، مجھے پر اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. تعریف کرنے سے بھی میں چنے کے جھاڑ پر نہیں چڑھتا ہوں، اور اگر کوئی میری مذمت کرے تو مجھے اس سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے کہ بھئی انسان ہے، غلطی ہوتی ہے تو صحیح اپنے اس کے حقدار ہے کہ مذمت ہونی چاہیے. کہا اچھا تیسری چیز کیا آپ کے اندر محسوس کی؟ کہا تیسری چیز میں نے یہ محسوس کی کہ مجھے شریعت کی کسی چیز پر اشکال اور اعتراض باقی نہیں رہا. ہر چیز شریعت کی مجھے ایسی نظر آ رہی ہے جیسے فطرت اور عقل کے بالکل مطابق ہے، اور کوئی چیز عقل اور فطرت کے خلاف نہیں ہے. تو حاجی امداد اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی جس کو یہ 3 چیز مل گئی پھر اب بچا ہی کیا اس کے لیے اس دنیا کے اندر میں؟ سب کچھ مل گیا اسے. تو ہم بھی اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمارے کما حق ہو یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. ہمارے مدارس کی، ہمارے اس ملک میں ہمارے تشخص کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو مل بیٹھ کر اسے سلجھانے کی ہمیں اللہ توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے.
اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔